الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعے میں گفتگو کا کچھ عنوان باقی رہ گیا تھا، تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان پر گفتگو ہو. عنوان ہمارا یہ تھا کہ جیسے دنیا کی کرنسی درہم دینار پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے جس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی، اسی طریقے سے آخرت کی جو کرنسی ہے وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں قبر میں، حشر میں، جنت میں لے جانے تک کام آنے کی وہ نیکیاں ہیں. پھر یہ کہ انسان نیکی کر لیتا ہے، کرنے کے بعد اس کی حفاظت نہ ہو تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. اصل یہی ہے کہ نیکی کر کے اس کی حفاظت کی جائے، نیکیاں ضائع نہ ہوں. ہیں تو بہت سارے ایسے اعمال جن سے نیکیاں تباہ ہوتی ہیں. 7 اعمال ایسے ہیں جن سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس میں سے 2-3 کا تذکرہ پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں، باقی اعمال کا تذکرہ آج کے عنوان میں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا میں تمہیں ایسی اعمال نہ
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حالانکہ انسان کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کر لی اور مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میری نیکیاں ان اعمال کی وجہ سے ضائع ہو گئی. تو انسان کو ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جن سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. ایک عمل تو یہ ہے کہ انسان شریعت کے احکام کو ناپسند کرے. کوئی بھی اللہ کا حکم ہے اس کو پسند نہ کرے جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. جب انسان کسی بھی شریعت کے حکم کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اب عاقل بالغ آدمی ہے، چاہے وہ کوئی بات شریعت کی مذاق میں کہ یا حقیقت میں کہ اس کی بات قابل قبول ہوتی ہے. عاقل بالغ آدمی. تو بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے. جیسے قریب زمانے میں ایک کچھ نعرہ اٹھا تھا خواتین حضرات کی طرف سے کہ میرا جسم میری مرضی. اب یہ نعرہ دیکھا جائے تو شریعت کے احکام کے بالکل خلاف ہے. بھائی ہمارا جسم ہماری مرضی ہو ہی نہیں سکتی. جسم ہمارے پاس اللہ رب العزت کی ایک امانت ہے جسے ہم نے واپس کرنا ہے. اب یہ لوگ در حقیقت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے تھے. اسلام کے احکام کو ناپسند کرنا چاہ رہے تھے. یہ جو حدیث پاک میں نا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قیدی آپ دیکھتے ہیں کہ جیل میں ایک قیدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. وہ اپنے جیل کے جو آفیسر ہیں ان کے پابند ہوتا ہے، جو وہ کہیں گے اس کے مطابق چلیں. تو دنیا میں مومن جو ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. جی اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، پردہ تو اصل اپنی یعنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، شریعت کی بات نہیں مانتے. بس یہ پردہ تو اصل دل کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کا کیا چھپانا ہے. اب بات وہی آ گئی نا، بات تو آپ نے شریعت کی نہیں ماننی، آپ نہیں کروانی. تو آپ پھر کھانا بھی دل سے کھائیں، منہ سے کیوں کھاتے ہیں؟ آپ کہیں کھانا بھی دل سے کھانا ہے. کھانا یہاں سے ٹھوستے ہیں اور کہتے ہیں پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کا نہیں. تو بہرحال یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں جن کے ادا کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ایسے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے ایمان ہمارا خطرے میں چلا جائے بلکہ ہم اسلام ہی سے نکل جائیں. اسی طریقے سے چوتھا عمل یہ ہے جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں،
نیکی کر کے احسان جتلانا۔ نیکی انسان کو کرنی چاہیے اور بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ یاد رکھیں نیکی اگر جانوروں کے ساتھ بھی کی جائے نا تو جانوروں کے ساتھ کی ہوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ تو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جو بدکار بھی تھی، فاحشہ عورت تھی۔ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ ایک جانور ہے، اس کے ساتھ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئے گی تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم انسانوں کے ساتھ اور پھر مسلمانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کریں گے تو وہ اللہ رب العزت کے یہاں کتنی مقبول ہوگی۔ تو نیکی کرنے کے بعد پھر وہ نیکی ضائع کب ہوتی ہے؟ جب احسان جتلایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اے ایمان والو اپنی صدقات کو احسان جتلانے کے ساتھ ضائع مت کرو۔ احسان جتلانے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے منہ پر آدمی کہہ دے کہ میں نے آپ کے ساتھ فلاں وقت میں یہ نیکی کی تھی اور آپ میرے ساتھ الٹا یہ معاملہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں۔ کیونکہ انسان کی برداشت کا پتہ بھی تب چلتا ہے نا جب کسی کے ساتھ لڑائی ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی برداشت ہے اس میں، کتنی زبان پر کنٹرول ہے، گالیاں نہیں دیتا ہے۔ تو پھر آدمی فوراً کہہ دیتا ہے میں نے تو آپ کے ساتھ فلاں وقت میں یہ نیکی کی تھی، آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ منہ پر برداشت کر جاتے ہیں، لیکن جب وہ بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے مجلس سے تو پیٹھ پیچھے کہہ دیتے ہیں دیکھو یار میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی، اب میرے ساتھ یہ معاملہ کر۔ دونوں صورتوں میں اگر ہم اس طرح کی حرکت کریں گے تو دونوں صورتوں میں ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ غیبت کرنے سے بھی انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے غیبت جو ہے اعمال کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے درخت کے خشک پتے ہوں، ان کو آگ لگاؤ فوراً آگ پکڑ لیتے۔ تو غیبت انسان کے اعمال کو اس طرح ضائع تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی مجالس آپ اٹھا کر دیکھیں، جتنی مجلسیں بھی ہوتی تھی، اٹھک بیٹھک ہوتی تھی، غیبت سے پاک ہوتی تھی۔ اور اب بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جو جن کی مجلس میں اگر آپ بیٹھیں گے، اگر بندہ غیبت شروع کرے بھی تو وہ احادیث پر عمل کرتے ہوئے فوراً اگلے کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ کیا شان ہے اللہ والا کی۔ اور کسی غیبت چل رہی تو فوراً اس کو ٹوک کے کہتے نہیں اس میں 100 اچھائیاں بھی، وہ بندہ اچھا ہے ایسی بات نہیں۔ تو اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان نماز تو آسانی سے پڑھ لیتا ہے، باقی اعمال کر لیتا ہے، لیکن ایسے اعمال میں آدمی کوتاہی کر جاتا ہے جہاں غیبت ہو رہی ہے وہاں غیبت کو روکے، یہ کمال ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے نیک ہیں۔ پانچواں عمل یہ ہے جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، حسد۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد یہ کہ کسی کے پاس آپ کچھ اچھی نعمت دیکھیں اور آپ کی یہ آرزو تمنا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس بھی یہ نعمت نہ رہے، یہ حسد ہے۔ حسد کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، اور حسد کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، یہ حسد ایسی چیز ہے کہ تمہاری نیکیوں کو کھا جائے گا، اور اس طرح کھائے گا جس طرح آگ جو ہے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔
اتنی خطرناک بیماری. کسی کے پاس نعمت دیکھے انسان کو خوش ہونا چاہیے، دعائیہ کلمات کہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ خوش ہوں گے، خوش ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ نعمتیں عطا کرے گا. اب دنیا میں دیکھنا کوئی انسان ایسا نہیں کہ اس کو ساری کی ساری نعمتیں میسر ہوں. یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. یہ بھی آزمائش ہے، زیادہ دے کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کم دے کے بھی آزماتے ہیں، دونوں صورتوں میں آزمائش میں. اسی طریقے سے چھٹی چیز جو ہے جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ ہے حقوق العباد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آخر میں وہ بالکل خالی رہ جائیں گے. اور پیارے آقا نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو ان کی نیکیوں کے وزن سے پہاڑ دب جائیں. لیکن جب قیامت کے دن وہ میدان حشر میں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے ہمارے ساتھ ان لوگوں نے یہ زیادتی کی، ہماری زمین ان نے دبائی، فلاں وقت میں ان نے ہمارا دل دکھایا، زیادتیاں کی ہوگی، ظلم و زیادتی ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک ان کی نیکیاں اٹھا کر جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی ان کو دیتے جائیں گے. ایک لین لگی ہوگی لوگوں کو ساتھ زیادتی، ظلم، زمین دبانا، وہ نیکیاں اللہ پاک ان کو دیتے جائیں گے یہاں تک کہ وہ بندہ بالکل خالی ہو جائے. اس کی نمازیں بھی چلی جائیں گی، روزے بھی، زکوٰۃ، حج، صدقہ، سب کچھ چلا جائے، خالی کھڑا رہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ بھی ظلم کیا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کندھے میں ڈال دیں. اب یہ کیا ہوگا؟ حقوق العباد میں انہوں نے ڈنڈی ماری ہوگی. حقوق العباد کیا ہے؟ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کی چیز، کوئی بھی چیز بغیر پوچھے استعمال کرنا، یہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے. تو ہمیں عبادت کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے حقوق العباد پورے ادا ہوں، اس میں کمی بیشی نہ رہے. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت کا غریب آدمی وہی ہے جب وہ اتنی ساری نیکیاں لائے، نیکیاں لانے کے بعد قیامت والے دن وہ بالکل خالی کھڑا رہ جائے، خالی ہاتھ، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا غریب آدمی. اسی طریقے سے ایک عمل ساتواں اور آخری یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں گے، لیکن آواز آئے گی کہ ان کو یا رسول اللہ دور کر دیا جائے، سحقاً سحقاً، ان کو دور کر دیں. پیارے آقا فرمائیں گے کہ میری امت ہے کیوں دور کر دیں؟ تو آواز آئے گی کہ پیارے آقا یہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر دی. پھر حضور فرمائیں گے کہ ان کو میرے سے دور کر دیے. نئی چیز پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز کا قرآن و حدیث نے، شریعت نے حکم نہیں دیا ہم اس چیز کو عبادت سمجھ کر کریں، یہ بدعت کہلاتی ہے. حدیث پاک میں نا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کوئی بھی تم نئی چیز دین میں پیدا کرو اور قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوگی. فہو رد، وہ رد کر دی جائے گی. وہ عبادت جس کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر دی جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو 7 اعمال کا تذکرہ ہو گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال سے بچنے